بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ایشیا کے خصوصی پروگرام راحت ہے رمضان میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین، وقت کی قلت ہے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، آج جیسا کہ 20 رمضان ہے اور 20 رمضان کی جو ہے، ویسے تو رمضان کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ آج فتح مکہ ہوئی تھی اور 8 ہجری 20 رمضان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی جبر کے، ظلم کے، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ فتح مکے کو جو ہے مکہ کو فتح کیا تھا۔ جی قسیم۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی والا ہے۔ 20 رمضان المبارک، فتح مکہ، فتح مبین، جب 313 جانثاروں سے شروع ہونے والا قافلہ عظیم 10,000 صحابہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، فتح مکہ وہ جب سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فتح مکہ وہ جب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہوتے ہیں، فتح مکہ وہ جب کعبے کو بتوں اور ان کی تصاویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا ہے، فتح مکہ وہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کے طواف کر رہے ہیں، فتح مکہ وہ جب حضرت بلال کعبے کی چھت سے اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کر رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام قبول کرنا ناقابل معافی جرم ہو، یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام کا اقرار کرنے پر حضرت یاسر اور ان کی زوجہ کو بھرے مجمع میں شہید کر دیا گیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جھٹلایا گیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں دوران عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی جاتی تھی۔ آج وہی کفار مکہ ہتھیار ڈالے اپنی قسمت کے منتظر ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا منظر دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکریاں مارنے والے، آپ پر گند ڈالنے والے اور آپ کو برا بھلا کہنے والے کانپ رہے ہیں، چاروں طرف بھاگ رہے ہیں اور امان مانگ رہے ہیں، لیکن قربان جائیں آقا آپ کی ذات اقدس پر کہ آپ کی رحمت میں سب نے امان پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر کے قتل قیامت تک کیے جانے والے عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی۔ بالکل قسیم، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ جو ہے ابھی ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر نیاز ہمدانی صاحب، ہم ان سے فتح مکہ کے اوپر ہی بات کریں گے، جو کہ اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور خوش آمدید۔
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज जैसा कि माशाल्लाह 20 रमज़ान है, 8 हिजरी को फतह मक्का हुई थी, तो फतह मक्का की तारीख में क्या अहमियत है? फतह मक्का जो है मुसलमानों की तारीख में और इंसानों की तारीख में एक बहुत नुमाया अहमियत रखती है। जी अभी जो मुझसे पहले जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर दुश्मनों को माफ करके अदल और इंसाफ की क़यामत तक एक शानदार मिसाल कायम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस जुमले में थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा। जी जरूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ की नहीं, रहमत की मिसाल कायम की। जी, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करते उस वक़्त, तो उस वक़्त वो सारे दुश्मन जिन्होंने तबलीग रिसालत के पहले दिन से रसूलुल्लाह के खिलाफ एक जबर और तशद्दुद का महाज शुरू किया, रसूलुल्लाह को हिजरत पर मजबूर किया, फिर हिजरत करके चले जाने के बाद भी चैन से नहीं बैठने दिया, कभी जंगे बदर, कभी जंगे ओहद, कभी जंगे खंदक, ये सारे जराइम करते रहे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जब फातिह के तौर पे दाखिल होते हैं, तो अगर अदल करते तो इन सबको सजा मिलती, जी इंसाफ किया जाता तो इन सबको सजा मिलती, या इन सबको सजा मौत हो जाती, इनको कत्ल की सजा दी जाती, या अगर इनके साथ रियायत भी कर दी जाती तो इनको गुलाम बना लिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सजाए मौत भी नहीं दी और इनको गुलाम भी नहीं बनाया, बल्कि फरमाया इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम आजाद हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ से ऊपर का जो एक दर्जा है, जो रहमत का है और अफ़्व दरगुजर का है, उसकी शानदार मिसाल कायम की है। यहाँ मैं एक और नुक्ता थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा जिससे आम तौर पर लोग मुतवज्जे नहीं हैं। वो ये है कि रसूलुल्लाह के जमाने के मुसलमानों को आम तौर पर दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, मुहाजिरीन और अंसार। जी। लेकिन इस तीसरी कैटेगरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तीसरी कैटेगरी जो फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे, ये ना मुहाजिरीन थे, ना ये अंसार थे, ये तुलका थे। तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं आजाद करदा गुलाम को। देखिए, जब किसी औरत को उसका शौहर निकाह के बंधन से आजाद कर देता तो कहते हैं उसे तलाक दे दी गई है। तो तलीक भी उसी से है। तो ये तुलका की तो ये लोग जो फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन जानी दुश्मन, उनके खून के प्यासे दुश्मन, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया था तो ये फिर बाद में तुलका वाली कैटेगरी में आए। तो मुसलमानों को, पाकिस्तान के लोगों को और सब लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि सहाबा में मुहाजिरीन और अंसार के अलावा एक और कैटेगरी भी थी, तुलका वाली कैटेगरी, और ये तुलका वाली कैटेगरी में आते थे। इसमें हमें जो एक लेसन मिलता है ना, लेसन, देखिए हमारे लिए ये वाकयात लेसन हैं, सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हम कहानियां सुना दें कि रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, भाई उसमें मेरे लिए लेसन क्या है? अगर मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ज्यादती की और मैं उसे माफ नहीं कर सकता और रसूलुल्लाह की माफी की मैं कहानियां सुनाता हूँ, तो एक कहानी सुना रहा हूँ, मैंने इस कहानी से, इस वाक़े से दर्स नहीं लिया है। मेरे भाई ने, मेरे किसी अजीज ने, मेरे किसी जानने वाले ने, हत्ता कि किसी अजनबी ने सड़क पर चलते हुए मेरे साथ ज्यादती कर दी और मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि बदतरीन रिटेलिएशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत से कोई सबक हासिल नहीं किया। मुसलमानों को और खास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों का टेम्परामेंट बहुत लूज है, छोटी छोटी बात हो जाती है, लोग बहुत शदीद किस्म का रिटेलिएट करते हैं और बाज़ औक़ात मामूली से गुस्से पर बड़े बड़े जराइम हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान के मुसलमानों को और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को इस दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से फॉरगिवनेस का लेसन लेना है कि अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती कर दी तो मैं माफ कर दूंगा। मैं रहमतुल लिल आलमीन का मानने वाला हूँ, मैं सबके साथ रहमत से पेश आऊंगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी फतह मक्का की बात हो रही, तो बताइएगा कि फतह मक्का के मौका पर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملی تھی، ذرا وہ بتائیے گا۔ دیکھیے آپ کی حکمت عملی بھی وہی رحمت والی حکمت عملی تھی۔ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ شہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کو اس کے علاوہ کہیں شاید کوئی مثال نہیں ملے گی کہ ایک لشکر آ رہا ہے کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے، اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے، اور ایسی پالیسی بنا کے آ رہا ہے کہ جناب خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پالیسی اختیار کی تھی۔ ایک ہوتی ہے آپ کی عسکری جنگ، فوجی جنگ، ایک ہوتی ہے مسلح جنگ، ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نفسیاتی فضا پیدا کر دی تھی کہ مشرکین مکہ اور ان کا جو لیڈر تھا ابو سفیان، وہ اس قدر ہیبت زدہ ہو گئے تھے، اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے تلوار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزاحمت کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ابو سفیان کی بات ہو رہی تو بتائیے گا کہ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کی تھی تب؟ دیکھیے آپ ابو سفیان کا جو کردار ہے نا، ابو سفیان کی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ابو سفیان بنی امیہ کا لیڈر تھا، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پہلے سے ایک رقابت چل رہی تھی، پہلے سے ان کے درمیان ایک مخالفت چل رہی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں اپنا آخری رسول مبعوث کر دیا تو پھر بنو امیہ کے حسد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑکنے لگ گئی، اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی، ان کو اذیت پہنچانے کی کوئی چانس، کوئی اپارچونٹی انہوں نے جانے نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں کہ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو ابو سفیان کی بیوی کیا کرتی ہے؟ ان کا پیٹ چاک کر کے، ان کا جگر نکال کے اس کو چباتی ہے، اور ان کے ناک، ان کے کان، ان کے ہونٹ کاٹ کے ایک دھاگے کے اندر، ایک ڈوری کے اندر پرو کر ایک ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال کے ایک رقص کرتی ہے اور اپنی فتح کا جشن مناتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، اس سے ان کی عظمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نہیں نکلی۔ 50 سال بعد آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو یہی خاندان تھا، خاندان بنو امیہ، ابو سفیان کا خاندان، جنہوں نے بڑی بے دردی سے رسول اللہ کے خاندان کو کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بھی آپ یہ ابو سفیان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات فتح مکہ کے موقع پر ایسے بولے تھے کہ جو ان میں پناہ لے گا تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ محفوظ ہوگا۔ وہ کون کون سے مقامات تھے؟ وہ ایک تو مقام تھا بیت اللہ، جی، اور دوسرا ہر بندے کا اپنا، جی، اور تیسرا ابو سفیان کا گھر، کیونکہ ابو سفیان کے گھر کا مطلب ہے کہ ایک لیڈر کا گھر ہے۔ جی، دیکھیے جیسے مثال کے طور پر آج کل ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، جو سفارت خانے ہوتے ہیں، ان سب پر حملہ کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مقامات پہ کسی بندے کے چلے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک 3 فندے کی نشانیاں بنا دی گئی تھی کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں چلا گیا، مسجد الحرام میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے وہ ریزسٹنس نہیں کر رہا ہے، وہ محفوظ مقام پہ چلا گیا۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی ریزسٹنس نہیں کر رہا، اس کو بھی جناب امان ہے۔
جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر میں اس نے بیٹھ کے دروازہ بند کر دیا اور وہ ریزسٹنس نہیں کر رہا, وہ کوئی جنگ نہیں کر رہا, تو وہ بھی محفوظ ہے. اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے گھر میں, تو وہ تو پھر جتنے بھی لوگ تھے ہر بندے کے لیے اس کا اپنا گھر جو ہے وہ مقام امن بن گیا تھا, کہ بشرطے کہ وہ باہر نکل کے ریزسٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے, کوئی جنگ نہیں کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک طرف ہم یہ فتح مکہ کا سارا واقعہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جنگ حنین, جنگ بدر, جنگ خندق, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا یا اخلاق کے؟ دیکھیں, اسلام جو ہے اس کو پھیلانے میں دو چیزیں ہیں. بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تو پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایکسپینشن ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, وہ تو یقیناً تلوار سے ہوئی ہے. جب ایران کو فتح کیا گیا ہے, جب شام کو فتح کیا گیا ہے, جب مصر کو فتح کیا گیا ہے, ان علاقوں کو تلوار سے فتح کیا گیا. اور پھر جب مسلمان فاتح کے طور پر وہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو اس زمانے کا کلچر یہی تھا کہ فاتح کا جو دین ہوتا تھا, فاتح کا جو کلچر ہوتا تھا, وہ پھر ڈومینیٹ کر جاتا تھا. آپ یہاں بھی دیکھیں, یہاں انگریز آئے ہندوستان میں, انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا. ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کلچر پروموٹ کیا. آج بھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر ان کا کلچر جو ہے بہت زیادہ حاوی ہے. تو وہ کیوں حاوی ہوا, وہ اس لیے حاوی ہوا کہ وہ لوگ اسلحے کے زور پہ پہلے آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر فتح کیا. اگر انگریز یہاں پر فاتح کے طور پہ نہ آتے تو آج ہمارے کلچر پہ جو انگریزی کلچر کی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے, جو ایک حاکمیت اور برتری حاصل ہے, وہ کبھی نہ ہوتی. فرض کریں انگریزوں کی بجائے فرینچ آ جاتے, انگریزوں کی بجائے پرتگیز آ جاتے, تو آج ہمارے کلچر کے اوپر ان کا کلچر حاوی ہوتا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کا رول نہیں ہے, یہ کچھ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. ہم اس کو یوں لائن لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اسلام پھیلا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت, رسول اللہ کے کردار اور رسول اللہ کی تبلیغ کے نتیجے میں پھیلا ہے. تلوار صرف ڈیفنس کے لیے استعمال ہوئی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمانوں نے تلوار لے کر مختلف علاقے فتح کرنے شروع کر دیے اور فاتح کے طور پر ان ممالک میں گئے, تو فاتح کے طور پر جب ان ممالک میں گئے تو پھر فاتح کے طور پر انہوں نے اپنا ایجنڈا وہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحابہ کرام اور اہل بیت بھی تھی نا, تو کیا انہوں نے بھی تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا؟ دیکھیں, میں اب اس چیز کو آپ لیں گے, اس میں تفصیلات میں جائیں گے تو وہ تو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتوحات ہوئی, فتوحات تو تلوار سے ہوئی ہیں نا, جنگوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں. ایران فتح کیا گیا ہے تو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہے, شام فتح کیا گیا ہے تو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہے, رومی سلطنت کو فتح کیا گیا تو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہے نا. تو جب یہ علاقے جنگوں کے ذریعے سے فتح کیے اور پھر ان علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, تو اس کے بعد پھر ان علاقوں میں بھی اسلام کا وہ ہے اثر رسوخ وہ پھیلنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تلوار کے ذریعے اسلام پھیلانا اچھا اقدام تھا یا؟ دیکھیں, اب اچھا تھا یا برا تھا, ہو گیا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک سائیکی ہے, طاقتور کی سائیکی ہوتی ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنا ایجنڈا نافذ کرتا ہے دنیا میں. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے جو مشہور مقامات بھی ہیں, ان کی کیا اہمیت اور ان کے کیا مطلب, آپ ان کے بارے کیا معلومات ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوال ذرا ریپیٹ کیجیے آپ. جی سر, فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے مشہور مقامات بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کے بارے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ کون کون سے مشہور مقامات تھے؟ مقامات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فتح مکہ تو ایک ہی شہر تھا. جی سر, جہاں سے انہوں نے جنگ شروع کی, جہاں سے انہوں نے ختم کی, اور جہاں پہ ان کا جو ہے انہوں نے آپس میں پیچ اپ کیا, سر میں وہ چیز ان کے بارے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں, جنگ تو ہوئی نہیں نا,
کہ ہم کہیں پیچ اپ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی نفسیاتی طور پر کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی کوئی مزاحمت ہی نہیں کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آپ داخل ہو جائے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت آپ نے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی بتائے اور بہت زبردست باتیں کی فتح مکہ کے حوالے سے. ابو سفیان کے اوپر آپ نے صحیح سے روشنی ڈالی, بتایا کہ ان کا کیا کردار تھا, کس طریقے سے انہوں نے مطلب انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اسلام میں, کیونکہ ان کا جو تھا تعلق وہ بنو امیہ سے تھا. خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. بالکل نایاب, یہ میرے خیال سے اتنا بڑا ٹاپک تھا کہ ہمارے پاس وقت انتہائی کم تھا, اور ہم نے کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات کیے جائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان سوالات کے جواب آپ تک بھی پہنچ سکیں. جی تو ناظرین, یقیناً یہ جو فتح مکہ ہے یہ رحمت, معافی اور عدل کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے جو دشمن تھے بہت برا سلوک کرتے تھے, جیسا کہ قسیم نے بتایا کہ کوڑا کرکٹ پھینک دینا, اوجریاں تک پھینک دینا اور بدبودار چیزیں, تو یہ ایک نبی کی شان میں سراسر گستاخی ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ساتھ ان سب کے اوپر فتح حاصل کی, اور آپ نے اپنے اخلاق سے انہیں بتایا کہ آپ محبت سے بھی کام کرا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہاتھ میں تلوار پکڑی جائے. اور فتح مکہ جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی تو ناظرین, اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہوتا ہے صحت کے حوالے سے. ہم بعض اوقات کوکنگ ایکسپرٹس کو لیتے ہیں تاکہ آپ کی صحت کے لیے جو مفید ریسیپیز ہیں وہ شیئر کر سکیں, وہ باتیں بتا سکیں. سم ٹائم ہم جو ہے آپ کے لیے ڈاکٹرز کو لیتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایسا کہ جو خوراک کے حوالے سے آپ کو بہتر بتا سکیں, ہم ان لوگوں کو لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہتر سے آپ بہترین کی طرف جائیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے صحت کے حوالے سے وہ ہے شوگر. شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں نہ صرف بڑے اور بزرگ بلکہ آج کل کے بچے بھی برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں. نہ جانے یہ کہاں سے وائرس پھیلا, کیوں جو ہے یہ جو ہے شوگر اتنی عام ہوتی چلی گئی ہے کہ بچوں میں بھی یہ شوگر موجود ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر طاہر حسین جو کہ جنرل فزیشین ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں ایک کہ ذائبیٹ جو شوگر ہے وہ جس بندے کو شوگر ہو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے چینی نہیں کھانی, چینی کا کم استعمال کرنا ہے. تو کیا یہ چینی کے استعمال سے ہی شوگر ہوتی ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ نہیں جی, چینی کے زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں. شوگر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ جو موروثی ہوتی ہے, جو کہ پیرنٹ سے آگے بچوں میں ٹریول کرتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1. دوسری جو ہوتی ہے وہ شوگر وہ ہوتی ہے جو کہ جس میں ہمارا جسم جو ہے وہ انسولین جو ہے اس کا ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. پہلی قسم کی جو شوگر ہوتی ہے اس میں انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تیسری وجہ جو ہے وہ شوگر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ حمل کے دوران جو ہے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے, لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو پہلی دو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, جو تیسری آپ نے بتائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی شوگر ہے کیا, یہ مرض کیوں لاحق ہوتا ہے؟ بعض اوقات بہت سارے لوگ بہت میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو شوگر نہیں ہوتی, کچھ لوگ پھیکی چائے پی رہے ہوتے ہیں, وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی شوگر جو ہے یہ ایک ایسی مرض ہے جس میں جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے لبلبا جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, انسولین جو ہے وہ اس ہمارے جو کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ ہوتا ہے اس کو سیل تک لے جانے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب پیدائشی طور پہ بندے کو شوگر ہوتی ہے تو اس میں انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اب دوسری جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ انسولین تو ہوتی ہے پیدا, لیکن نشاستے کی یا کاربوہائیڈریٹ کی بلڈ کے اندر مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیل اس کو لینے سے انکار کر دیتا ہے. جو زائد ہوتی ہے وہ خون میں رہ جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر شوگر جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ یا بندی اس کو شوگر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے، اب یہ لائف ٹائم چلتا جائے گا یا یہ کور ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آپ کو صرف یہ کہ بہتر اقدامات کرنے چاہیے، اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی چاہیے؟ یہ کس نوعیت کا مرض ہے؟ دیکھیں جی، اس کو جو ہے آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں جو ہے ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک جو ہے اس کے ذریعے، یعنی زیادہ میٹھے مشروبات، سفید آٹا، چکنائی وغیرہ، جنک فوڈ وغیرہ جو ہے ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں کم کرنا چاہیے، یا بلکہ کرنا ہی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ورزش جو ہے اس کی سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو تیسرا یہ ہے کہ آگاہی سے ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں شوگر ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کرائی ہوتی. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ذہنی دباؤ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اگر اس میں کمی آئے گی تو یہ بھی کنٹرول ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کہا کہ والدین سے جو شوگر ہو اس کو موروثی کہتے ہیں، تو کیا اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اس کی احتیاطی تدابیر تو یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں انسولین لیول ہم چیک کریں گے. صرف شوگر لیول نہیں چیک کریں گے، اس کا انسولین لیول چیک کریں گے. اگر اس کا انسولین لیول جو ہے ایک خاص مقدار میں جو ہونا چاہیے بلڈ میں اس سے کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لبلبے کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیزیز ہے، بیماری ہے اس قسم کی، جو کہ وہ آگے اس کے پیرنٹ سے اس میں آ گئی ہے، تو پھر اس کو ہم ٹریٹ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر والدین میں سے کسی ایک کو اگر شوگر ہو تو آگے بچے میں شوگر ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے میں بھی؟ ہاں جی، اگر والدین میں سے ایک کو شوگر ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ 40% یا اس سے تھوڑا زیادہ بچوں میں آ سکتی ہے. اور اگر دونوں کو تو 70-80% جو ہے چانسز ہیں کہ آگے بچوں میں بھی یہ جو ہے ڈیزیز جو ہے، بیماری جو ہے وہ ٹریول کرے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسا کہ ماشاءاللہ سے رمضان چل رہے ہیں اور آج 20واں روزہ ہے، بہت سارے مرد خواتین ایسے ہیں جن کو شوگر کا جو مرض ہے وہ لاحق ہے. اس میں وہ اپنے سحر اور افطار میں کس طریقے کی ڈائٹ استعمال کریں، اپنی جو ان کی ڈیلی کی روٹین ہے اس میں کیا چینجنگ کریں جس کی وجہ سے شوگر ان پہ افیکٹ نہیں کرے گی؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ رکھنا بہت ایک بڑا جو ہے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم سے جو ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ سحری میں وہ اپنی ہلکی غذائیں جو ہے وہ استعمال کریں، اور ایسی غذائیں استعمال کریں کہ جو وہ جن میں دیر تک یعنی وہ معدے کے اندر یا رہیں اور وہ آگے جلدی ہضم نہ ہو. اس میں وہ جو ہے دلیا وغیرہ، انڈا، دہی وغیرہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو بڑھائیں. جی جی اچھا. اور افطاری میں جی افطاری میں جو ہے وہ میٹھے مشروبات جو ہیں وہ ہرگز استعمال نہ کریں. پانی اور کھجور وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ روزہ کھول لیں. اور پھل جو ہے جیسے ایک آدھ سیب، امرود یا آڑو وغیرہ وہ اپنی افطاری کے ٹائم وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک آخری کویسچن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے فروٹس کی بات کی، بہت سارے مارکیٹ میں ایسے بھی فروٹس ہیں جس میں جو اپنا جو قدرتی میٹھا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ شوگر کا پیشنٹ اس کی شاید شوگر ہائی ہو جائے. تو ان کو یہ جو فروٹس سے شوگر ایک پیشنٹ کے اندر جا رہی ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے، اور کون سے فروٹس لینے چاہیے جو شوگر پیشنٹ کے لیے کافی مفید ہوں؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے آم ہے ہمارے جو ان میں جو ہے شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. انگور جو ہیں ان میں شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو پھل ہوتے ہیں ان میں جو ہوتی ہے وہ شوگر ہوتی ہے وہ فرکٹوز زیادہ ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پھل ہے وہ پورا ان کا جو وہ پلپ ہے اس کے بغیر ہم کھاتے ہیں. تو اگر ہم پلپ کے ساتھ کھائیں گے تو اس میں فائبر بھی آ جائے گی. اس سے پھر یہ ہے کہ وہ شوگر جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں کم سے کم ہوگا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت مفید آپ نے باتیں کی، اور آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ فروٹس کا جوسز لے رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ اگر پلپ بھی لے لیں، وہ فائبر شامل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی صحت کے لیے کافی زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ تو جی تو ناظرین، آج کی ہماری جو پروگرام تھا اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور آج ایک اور بھی بات ہے کہ دوسرے عشرے کا جو ہے آج آخری روزہ تھا، کل سے ماشاءاللہ ایک نیا عشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور رمضان بھی اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جو ہم آپ کے لیے اس پروگرام کے تھرو باتیں کرتے ہیں، مسائل ڈسکس کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے، وہ یقیناً آپ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ ابھی کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ نایاب، میں ایک انشاءاللہ۔ لاسٹ جی بات کرتا چلوں کہ ابھی جی جو آپ کو بتایا کہ آج لوگوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، تو جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، باقیوں کے ساتھ اسی کے انشاءاللہ ساتھ تعالی اجازت۔ ہمیں آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔